الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان عزیز ساتھیوں، شہدائے اسلام کا یہ جلسہ جو سالوں سے چل رہا ہے، اللہ کی توفیق سے اور مسلمانوں کی ایمانی حرارت کی بنیاد پر ان کے تعاون سے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ آج اس پرفتن دور میں اسلام کے سلسلے میں جو کچھ بھی دنیا میں مسلمان کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم توفیق ہے۔ ماحول بالکل خراب ہے، اسلام سے بیزاری ہے، نوجوان طبقہ جو ہے وہ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہے، لیکن میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دین متین کو اتارا اور کائنات کے تاجدار انبیاء کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ ظاہر ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے جو دنیا میں پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو عطا فرماتے۔ اپنی آخری نعمت اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین متین کو اتارا اور ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ کائنات کی دولت خرچ کر دی جائے اور پھر بھی کوئی حاصل کرنا چاہے تو نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تو دولت توفیق الہی سے ملتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ان میں شامل و داخل فرمایا۔ اور سب سے باقسمت لوگ دنیا کے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور ان کی تعریف اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائی، اور وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جنہوں نے ماحول کے خلاف دنیا میں اسلام کا نام لیوا کوئی نہیں تھا، نام لانے والے لینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دنیا کا ماحول بالکل مخالفانہ تھا، شرک اور کفر بھرا ہوا تھا، اللہ کی پہچان اس دنیا میں ختم ہو چکی تھی، انسانیت بھی دم توڑ رہی تھی، ظالموں کا ظلم پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا، مظلومیت کا کوئی سہارا نہیں تھا، غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بیواؤں کو جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا، یتیموں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، غرض کی پوری دنیا میں تباہی ہی تباہی، بربادی ہی بربادی تھی، انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ ایسے ماحول میں پروردگار عالم نے رحم فرمایا پوری دنیا پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ آپ نے آ کر پھر اسلام کی دعوت دی، اور وہی نفوس قدسیہ جن کو پروردگار عالم نے پوری کائنات کے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا تھا، اور ٹٹولنے کے بعد جن کا دل سب سے بہتر نظر آیا اللہ کے ہاں، اولئک الذین امتحن اللہ فی قلوبہم، قرآن کریم نے اس کا اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ نے انسانیت کے قلوب کو ٹٹولا، امتحان لیا۔ جن کا دل سب سے بہتر تھا، صاف تھا، کینہ اور بغض، نفاق، حسد سے پاک تھا، دشمنی سے پاک تھا، اور کہیں سے کوئی کجی نہیں تھی، اللہ نے ان سارے قلوب کو، ان سارے انسانوں کو اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانا طے کر دیا۔ اسی وجہ سے جتنے مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ملاقات کے ساتھ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، انہی کو صحابی کہتے ہیں، کہ وہ ایمان لائے اپنے نبی پر اور اسی حالت اسلام میں زندگی کی آخری سانس تک اسلام پر باقی رہے، تو ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ پھر انہیں جو دولت ملی، جو بھی میں نے عرض کیا کہ اتنی بڑی دولت پوری کائنات کے خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں مل سکتی ہے، انہوں نے اس کو بالکل صحیح سمجھا کہ میرے خدا نے ہم کو جو ایمان کی دولت دی اور آقائے نامدار مکی مدنی تاجدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو
صحابی بنایا، امتی بنایا، ایمان والا بنایا، یہ ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت انہیں عطا فرمائی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ تو صحابہ کرام کا تذکرہ یہ ہم ایمان والوں کے لیے فرض ہے۔ اگر ہم ان کا تذکرہ نہ کریں، ان کی تعریف نہ کریں، ان کی خوبی نہ بیان کریں تو ہم اسلام پر چل ہی نہیں سکتے ہیں، ہم قرآن کو اپنا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ پروگرام کیا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ جب تک یہ پروگرام ہوتا رہا، اسلام کے سپوتوں کا تذکرہ ہوتا رہا، اسلام کے سپوتوں کی توحید بیان ہوتی رہی، اسلام کے سپوتوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت اور آپ کا اخلاقی نمونہ، عدل و انصاف، انسانیت پر رحم و کرم، یہ سب ہوتا رہا، صرف بیان کے ذریعے سے نہیں، عمل کے ذریعے سے ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بڑھایا اور چمکایا اور یہ دین پنپا اور پنپتا ہوا اتنا بڑھا کہ پوری دنیا پر یہ غالب آ گیا۔ اور یہ غلبہ جو حاصل ہوا ہے اللہ نے اپنے نبی کے انہی سپوتوں کے ذریعے، جنہیں ہم اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایمان میں سبقت حاصل کرنے والے وہ مہاجرین میں ہوں یا انصار میں سے ہوں، دو ہی طبقے اسلام نے دنیا کو عطا فرمائے اور انہی دونوں طبقوں کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو غلبہ نصیب فرمایا۔ ان کے اخلاص سے، ان کی محنت سے، ان کی مشقت سے، ان کی جد و جہد سے، ان کی فداکاری سے اور انہی کے اسلام پر 100% عمل کرنے سے ایسے واقعات کہ دنیا کبھی سوچ نہیں سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان ذوات قدسیہ سے عطا فرمایا۔ 1.25 لاکھ کی تعداد ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ضابطہ بنایا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کا مرتبہ بعض پر بڑا رکھا ہے، کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا بنا رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی درجے کے سارے نبی ہوں۔ ایمان کے اعتبار سے ماننے والوں کا درجہ ایک ہے، لیکن درجات میں اللہ نے رسولوں نے ان میں بھی فرق مراتب رکھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب رسولوں میں فرق مراتب ہے تو پھر صحابہ کرام میں بھی فرق مراتب ہونا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کے جانثاروں میں بھی فرق مراتب رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کے بارے میں بات فرما دی، الصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کمثل ستاروں کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ستارے، آج بجلی کا زمانہ ہے، ہم لوگوں نے وہ راتیں دیکھی ہیں بچپنے میں، دیہاتوں میں جب بجلی کا نام و نشان نہیں تھا، اندھیری رات ہوتی تھی، 14ویں کا چاند ختم ہو چکا ہوتا تھا اور بہت دیر میں چاندنی آتی تھی۔ اس وقت یہی ستاروں سے پورا اجالا ہم کو ملتا تھا۔ اس زمانے میں ترقی بھی نہیں تھی، سب کے پاس ٹارچ بھی نہیں تھی، لیکن اسی روشنی سے پوری دنیا کا کام ہوتا تھا۔ انہی ستاروں کے ذریعے سے رخ طے کیے جاتے تھے، سمندر کے بھی رخ طے ہوتے تھے، جہازوں کے بھی رخ طے ہوتے تھے، پانی والی جہازوں کے بھی رخ ہوتے تھے، سمت کا پتہ چلتا تھا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا نہال احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے، مجھے کوئی رہنما نہ ملے تو میں ان ستاروں کی چال سے سمجھ جاؤں گا کہ مجھے کس طرف جانا ہے اور میں منزل مقصود تک پہنچوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام تھا۔ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کے بارے میں فرما دیا کہ میرے صحابہ کمثل ستاروں کے ہیں، ان میں سے جس کی تم اقتدا کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، تمہاری زندگی سوارت ہو جائے گی، تمہیں کامیابی مل جائے گی، اور تمہاری کامیابی کا اصل جو مسئلہ ہے وہ آخرت کا مسئلہ ہے، اور آخرت میں تمہیں جنت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ سرٹیفکیٹ دے کر کے گئے۔ پھر آپ نے ان میں سے 4 کا انتخاب فرمایا۔ صدیق اکبر جو پہلی اولاد ہیں اسلام کے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی ہیں، آپ کے بڑے قریبی بھی ہیں، ہمیشہ اسلام لانے سے پہلے بھی اللہ نے وہ صفات آپ کو عطا فرمائی تھی۔ ایام جاہلیت میں
وہ صفات لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ تو صدیق اکبر ہیں، اور نمبر 2 پر فاروق اعظم ہیں، نمبر 3 پر حضرت عثمان ذی النورین ہیں، نمبر 4 پر حضرت علی شیر خدا ہیں۔ یہ 4 کے مراتب بیان فرمائے، بڑی فضیلتیں ہیں، بڑا ناز ہے، بڑا انداز ہے، بڑا اعتماد ہے اپنے نبی کو ان 4 پر۔ پھر آگے آپ نے 10 کا تذکرہ فرمایا، 4 یہ 6 اور ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، یہ جنت والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہیں؟ یہ جنت والے ہیں، دنیا میں بشارت دے دی گئی کہ یہ جو ہیں یہ جنتی ہیں۔ اب یہ 10 آدمی تو ایسے پرماننٹ ہیں جن پر اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو میرے بھائی یہ انگلی جل جائے گی، بھسم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اس نعمت سے محروم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نبی جس کو سرٹیفکیٹ دے دیں دنیا میں کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے کہ ان پر وہ انگلی اٹھا لے، ان کو برا بھلا کہہ دے، ان پر سب و شتم کہے، انہیں خائن کہے، انہیں بے ایمان کہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بڑا بانصیب ہمیں اور آپ کو بنایا، ہم ان کے مداحوں میں ہیں، ہم ان کے چاہنے والوں میں ہیں، ہم ان کے تذکرہ کرنے والوں میں ہیں۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہماری حیثیت اگر بنے گی تو صدیق اکبر کی صداقت کے اقرار سے، فاروق اعظم کی عدالت کے اقرار سے، عثمان ذی النورین کی سخاوت کے اقرار سے، سیدنا حضرت علی شیر خدا کی شجاعت کے اقرار سے، اور ان کی ترتیب خلافت کو دل و جان سے مان کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کے ذریعے سے ملے گی۔ اللہ نے یہ دولت مسلمانوں کو عطا فرمائی، اہل سنت والجماعت کو، ان پر اعتماد کر کے گئے آپ، اور یہاں تک فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، اور جس نے ان کو برا بھلا کہا وہ اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ اور بھی آپ نے فرمایا جو لوگ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ مجھے برا بھلا کہنے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اصل میں براہ راست محمد الرسول اللہ کو جو کہے گا اس کے منہ پر کالک لگ جائے گی، دنیا کا کمزور سے کمزور مسلمان اس کو تھوک دے گا، یہ نبی کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ جیسے آج فرقہ پرستوں کی طرف سے کوئی بات آتی ہے، نبی پر کیچڑ اٹھائے جاتے ہیں، پوری دنیا اس کو لعنت و ملامت کرتی، وہ غیروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے ان کو چھوٹ دے رکھے ہیں۔ جو مسلمان اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں اور ان پر وہ لوگ جن پر ان پر لعنت ملامت کرتے ہیں، اللہ نے دنیا میں بھی دکھلا دیا، اور آخرت میں کیا حاصل ہوگا اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ صحابہ سے بھی بغض رکھتا ہے۔ یہ سب فضائل بیان کیے گئے اور مرتبے بیان کیے گئے، ان کی حد طے کی گئیں، ان کے بارے